بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے موجودہ حکومت کی ناک کے نیچے قوم کو لوٹنے کا کام زور و شور سے جاری ہے، کیسے پیٹرول اور گیس کے نام پہ اربوں روپیہ غریب عوام کی جیب سے نکالا جا رہا ہے اور سسٹم بالکل بے بس ہو چکے ہیں، کرپٹ لوگ اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہیں۔ میں پرائم منسٹر عمران خان کی بحیثیت اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کی بہت سی ایسی تقریریں سن چکا ہوں جو انہوں نے سابقہ حکمرانوں کے خلاف کی، لیکن بدقسمتی سے پھر انہیں اسی راستے پہ چلنا پڑا۔ عمران خان اپنے دھرنوں میں سر عام پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ بل پھاڑ دو، سول نافرمانی کا نعرہ لگا کے خود بھی انہوں نے بل پھاڑا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جس بے دردی سے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی اجازت دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور تو اور جس کرپشن کے ڈھول وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر پیٹتے تھے، اس سے بھی زیادہ خوفناک کرپشن ان کی اپنی ناک کے نیچے ہوئی اور پھر انہیں اپنی ہی مشیر سے استعفیٰ بھی لینا پڑا۔ کبھی یہ ملک آٹا مافیا کے شکنجے میں، کبھی چینی مافیا کے، یہاں تک کہ مہنگائی مافیا نے حکومت کو بے بس کر کے رکھ دیا اور حکومت زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ زمیندار آلو 20 روپے کلو فروخت کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو آج بھی فریش آلو جو ہے 100 روپے کلو دستیاب ہے اور پرانا آلو 50 روپے کلو مل رہا ہے۔ ہر چیز کو سٹور کر کے اپنی مرضی اور اپنی قیمتوں پر نکالا جا رہا ہے اور کوئی مائی کا لال ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پرائم منسٹر نے 3 مہینے پہلے قوم کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اس دفعہ گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے مشیروں سے یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ اس گیس کے بحران کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور پھر پوری قوم کے سامنے آتا ہے کہ حکومت نے سردیوں کی گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے LNG کا آرڈر ہی نہیں پلیس کیا۔ سارا زور سیاسی پوائنٹ سکورنگ پہ مرکوز ہے کہ قطر سے مہنگی گیس لے لی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی ضروریات کا صرف 10% قطر سے منگوایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہم نے وزیر اعظم کے اپنے منہ سے سنا کہ سارے سودے تو سابق حکومت کر کے چلی گئی، ہم کیا کریں؟ اس وقت ملک کو ماہانہ 12 ٹینکرز LNG کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے سابق حکومت نے 5 کارگو کے سودے کیے، باقی 7 کارگو کے سودے موجودہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان 7 سودوں میں کیا تیر مارا گیا؟ انہوں نے آخری وقت پر ایمرجنسی میں مہنگی داموں پر کیوں خریدا گیا؟ میرے پاس خبر آئی کہ ملک کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ وزیر خزانہ کو خراب کارکردگی پہ فارغ کر دیا گیا۔ اور بھائی ملک کی معیشت بحال ہو گئی تھی تو نیا وزیر خزانہ لانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اور پھر نیا وزیر خزانہ آ کر بتاتا ہے کہ ملک 2.5 سال میں برباد ہو چکا۔ وہی مشیر پیٹرولیم جو بتا رہا تھا کہ سابقہ حکومتوں نے انرجی کے معاملے میں کیا گند کیا، پھر اسے بھی مافیا کا ساتھ دینے پہ نکال دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے LNG ٹرمنل میں گھپلے ہوئے، لیکن پھر اپنے دور میں گیس کے ذخائر بڑھانے کے لیے ایک بھی ٹرمنل نہیں بنایا گیا۔ آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اور پھر آپ انہی کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ ایکشن اس ملک میں 70 سال سے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا حاصل کیا ہے؟ جو اربوں روپے غریبوں کی جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں وہ کون واپس کرے گا؟ 10 سال یہ کیسز چل کر نظریہ ضرورت کا شکار ہو جائیں گے، جیسے عمران خان کو نئے وزیر خزانہ کو لانے کے لیے انہیں نیب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دلوانا پڑا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 31 مئی 2020 کو جب حکومت کی طرف سے قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا اور پاکستان پیٹرولیم کی قیمت 74.52 روپے پہ آ گئی، تو پورے ملک میں پیٹرول کا بحران پیدا کر دیا گیا۔ مافیا نے پیٹرول چھپا لیا اور یہ سب عمران خان کے مشیر پیٹرولیم کی ملی بھگت سے ہوا۔ جب چور چوکیدار سے مل جائے تو یہی ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے نوٹس لیتے ہوئے 9 جون کو متعلقہ حکام سے اسی مصنوعی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کو کہا۔ کچھ روز بعد ہی اوگرا کی جانب سے 6 آئل مارکیٹنگ کمپنیز پر کل 4 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سیکٹری پیٹرولیم نے جن کمپنیوں پر جرمانے عائد کیے وہ خود ان کا چیئرمین تھا۔ اب آپ اپنے آپ کو جرمانہ کرنے کی کلاسیکل مثال بھی اسی دور حکومت میں دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود پیٹرول کا بحران ویسا ہی رہا۔ پھر قوم کو بتایا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اضافہ کرنا ضروری ہے، اور پھر جادو ایسا چلا کہ اس فیصلے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد پیٹرول کی تمام سپلائی نارمل ہو گئی۔ LNG کی بات کریں تو وہاں بھی انسان حقائق دیکھ کے شرما جاتا ہے۔ عوام کے پیسوں پہ اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ LNG سپلائیز کو اضافی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں، وقت پر LNG کا آرڈر نہیں دیا جاتا، اور پھر جب شارٹیج ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں مہنگی LNG خریدی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارچ کے آخر میں پرائم منسٹر عمران خان اپنے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر سے استعفیٰ مانگ لیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ سیکٹری پیٹرولیم کو بھی عہدے
سے ہٹانے یا تبادلہ کرنے کی سفارش کی گئی، اور LNG سپلائرز کو جو اضافی ادائیگیاں ہوئی تھیں اس کی ذمہ داری PLL کے سابق MD اور CFO پر ڈالی گئی۔ انکوائری رپورٹ میں پتا چلا کہ LNG سپلائرز کو $2.75 کروڑ کی اضافی ادائیگی کی گئی تھی، اس کی ذمہ داری مینیجنگ ڈائریکٹر عدنان کیلانی اینڈ چیف فائنینشیل آفیسر ندیم پر ڈالتے ہوئے انہیں OSD بنا دیا گیا، کیونکہ یہ دونوں LNG درآمدات دیکھتے تھے، اور ان کے علاوہ دونوں حضرات کو سنگاپور کی گانونا اور اٹلی کی ENI کو دیگر LNG سپلائز پر ترجیح دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کیونکہ زائد ادائیگی میں $2,23,83,400 تھے۔ اب گانور اور ENI کو ادا کیے گئے تھے جو ٹوٹل ایکسٹرا پیمنٹس کا 80% بنتا ہے۔ نیب اور FIA دونوں نے ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی، جبکہ عدنان گیلانی کا کہنا ہے کہ میں خود اس معاملے سے میں نے تو پردہ اٹھایا، اور وزارت پیٹرولیم ہمیشہ کی طرح اپنی نااہلی دوسروں پہ ڈال رہی ہے۔ مجھ سے MD PLL کے عہدے سے اگست 2019 میں استعفیٰ لے لیا، اور اکتوبر 2020 تک کی اضافی ادائیگی کی اپنی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی۔ یہ تمام تفصیلات وہ ہیں جو 31 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ میں سامنے آئی ہیں، جو کہ 4 رکنی کمیٹی نے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ساجد محمود قاضی کی سربراہی میں تیار کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساجد محمود قاضی کون ہے؟ ساجد محمود قاضی PSO کے بورڈ میں ہے اور اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان تمام فائنڈنگز پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری ساجد محمود قاضی جو انویسٹیگیشن کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے، وہ خود بھی PSO کے بورڈ میں شامل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال تک ایک بورڈ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا ہو؟ اس وقت تک تو ان کو اس معاملے کا پتہ نہیں چلا، لیکن کمیٹی بننے کے بعد وہ حقائق فٹافٹ سب کے سامنے لے آتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو اور منسٹری کو بچانے کی کوشش کی اور 2 افراد پہ سارا الزام ڈال دیا تاکہ ان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے، ان کی اپنی انکمپٹنسی کسی کے سامنے نہ آئے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ 2 افراد پہ اس کی ذمہ داری ڈال کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ یہ پیٹرولیم بحران اور اس انڈسٹری میں ہونے والی بدعنوانی اور بددیانتی دراصل پیٹرولیم ڈویژن کے تحت 15 کمپنیز میں جاری بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ادارے جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ ان کمپنیوں کی مالی کارکردگی رپورٹ میں کبھی سامنے نہیں آتا۔ اور یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز والا معاملہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ان تمام نقصانات میں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ذمہ دار ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے ہی ہوتا رہا، لیکن یہ سب کیسے لا علم رہے؟ ان کی طرف سے کیوں اس معاملے میں کبھی سوال نہیں اٹھایا گیا؟ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جن میں شامل ہر ایک ڈائریکٹر کو صرف میٹنگ کے لیے، چاہے وہ بورڈ میٹنگ ہو یا سب کمیٹی کی میٹنگ ہو، تقریباً 1,20,000 روپیہ لے کے 4 لاکھ روپے تک ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ رقم بلا امتیاز کو آپ بورڈ میٹنگ کی ہو یا سب کمیٹی کی میٹنگ کی سب ڈائریکٹرز کو دی جاتی ہے، اور ہر مہینے اسی طرح کی کم از کم 3 میٹنگز ہوتی ہیں، اور ایک مہینے میں پیٹرولیم ڈویژن کے ڈائریکٹرز تقریباً 1 کروڑ روپیہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور یہ رقم ان کی معمول کی تنخواہیں اور مراد کے علاوہ ہے جو انہیں ملتی ہے، جبکہ ان کے پاس نہ تو فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، نہ ہی کوئی ایکسپیرینس۔ ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے میرٹ صرف اور ذاتی پسند اور منظور نظر ہونا ضروری ہے۔ ان افراد کو نوازنے کے لیے عہدے دیے جاتے ہیں، جس کے بعد کو بہتر تو ہوتا نہیں بلکہ کمپنی کے کاروبار میں غیر ضروری مداخلت اور رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اور خود مالی فائدے اٹھائے جاتے ہیں، جبکہ ان کو آؤٹ آف میرٹ لگانے والے ان سے اپنی مرضی کے غلط کام بھی کرواتے ہیں، جس سے ان کی جیبیں تو گرم ہو جاتی ہیں لیکن ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایسی مثال ملتی ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ ایک فرد جو کسی کمپنی کا کنٹرولر اور ریگولیٹر ہے وہی اس کمپنی کا چیئرمین بھی ہے، یعنی سیکرٹری پیٹرولیم جو ان کمپنیز کو ان کی نااہلی کی وجہ سے ان پہ جرمانہ لگا رہے ہیں وہ خود ان کے چیئرمین ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو جرمانہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں ہر چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہاں بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں، نیب بعد میں انہیں تنگ کرے گی، جبکہ جو کام ہو رہے ہیں وہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ ان کے کرتوت دیکھ کے پوری قوم کا سر جو ہے شرم سے جھک جائے۔ ہم بحیثیت قوم ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور اس ملک کو لوٹنے والے اپنے اور اپنے بچوں کی بیرون ملک نیشنلٹیز لے کر بھاگنے کے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ نتائج اس ملک کی غریب عوام بھگت رہی ہے، جنہیں 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے سے بھی زیادہ کی سوچ نہیں۔ ان 2 ٹیسٹ کیسز کو دیکھتے ہوئے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی بوٹی کے لیے ملک کی گائے ذبح کر رہا ہے۔ صرف مشیر پیٹرولیم کو گھر بھیجنے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو پیسے بنا کر چلے گئے، بلکہ خوش ہوں گے کہ جو ڈاکوؤں کا احتساب کرنے آیا تھا
اس کے ناک کے نیچے ڈاکہ ڈال دیا گیا. کیا ان سے استعفیٰ مانگنے کی بجائے انہیں ہتھکڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کیا یہاں ضرورت نہیں کہ ذمہ داران کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ باقی لوگ ان کو دیکھ کے خوف کھائیں اور ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکیں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان گدوں کو قوم کی بوٹیاں نوچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ سلسلہ پھر اسی طرح جاری رہے گا. عمران خان کو بھی چاہیے کہ رونا دھونا چھوڑیں، پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں، اپوزیشن کی بے عزتی کرنا چھوڑیں، حقیقت میں ان کاموں پہ زور ڈالیں جو اس ملک کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو اسے شیئر کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.